چینی کمیشن کی تحقیقات کے دوران معطل اور بعد میں انکوائری کے نتیجے میں نوکری سے برطرف ہونے والے ایک آفیسر نے وزیر اعظم سمیت چند اعلیٰ حکومتی شخصیات پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے شوگر مل مالکان کو 400 ارب روپے سے زیادہ کا فائدہ پہنچایا ہے۔ سجاد باجوہ نے وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری عاظم خان اور مشیر مرزا شہزاد اکبر پر براہ راست الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ شوگر مافیا میں چند طاقتور عناصر کو بچانا اور مالی فائدہ دینا چاہتے تھے اور ان کے خلاف ہونے والی جعلی کارروائی کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تحقیقات شروع ہونے کے بعد سے شوگر مافیا کو اب تک کم و بیش 400 ارب روپے کا براہ راست فائدہ دیا گیا، کیونکہ اس عرصے کے دوران چینی کی قیمت 70 روپے فی کلو سے بڑھ کر 115 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ سجاد باجوہ نے الزام لگایا کہ ان کے خلاف یہ تمام کارروائی کابینہ میں بیٹھے کچھ مخصوص لوگوں کی خواہش پر ہوئی، کیونکہ وہ چینی کمیشن سے پہلے بھی آئی پی پیز کے خلاف بنی جے آئی ٹی میں ایف آئی اے کی نمائندگی کر چکے ہیں، جس کے بہت سے ایسے متاثرین ہیں جو وفاقی کابینہ میں موجود ہیں۔ انہوں نے چینی کمیشن کی تحقیقات کے دوران اسٹیٹ بینک، ایف بی آر، ایس آئی سی پی سمیت دیگر سرکاری محکموں کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے تھے، جو بقول ان کے بہت سے لوگوں کو برے لگے۔ چینی کے افغانستان مشکوک ایکسپورٹ کا نقطہ بھی میں نے اٹھایا تھا۔ سب سے پہلے میں نے ہی تحریری طور پر بتایا کہ جو 70% چینی افغانستان بھیجی گئی جو وہاں استعمال ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ نقطہ بھی میں نے اٹھایا تھا کہ چینی فزیکلی افغانستان جا ہی نہیں رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایف بی آر، ایس آئی سی پی، اسٹیٹ بینک کے خلاف خطوط ان کے سوا کسی اور نے نہیں لکھے کہ یہ ادارے چینی ایکسپورٹ کے متعلق اپنا کردار صحیح طور پر نہیں نبھا رہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 ٹیموں میں سے کسی نے بھی اتنی جرأت نہیں کی کہ وہ ان محکموں کے خلاف لکھیں اور ان کا کردار سامنے لائیں، کیونکہ چینی کمیشن میں شامل ہر ٹیم میں 3 ممبران تو ان محکموں میں سے ہی تھے۔ ان کے بقول شوگر کمیشن کا سارا ڈرامہ ہوا تھا، جس کا مقصد چینی قیمت کو نیچے لانے کی بجائے کچھ اور تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چینی کمیشن کی تحقیقات کے دوران شوگر مل ایسوسی ایشن کیسے تبدیل ہوئی ہے، کون سا عہدیدار تبدیل ہوا، ایسوسی ایشن پہلے کیا تھی اور بعد میں کیا تبدیلیاں آئیں، ایسوسی ایشن کو کون سا بندہ کس کس آفس میں اور کب کب آتا رہا ہے، کس کس سے ملتا رہا ہے، ان کی سی ڈی آر بس نکالے صاف واضح ہو جائے گا۔ سجاد باجوہ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس وقت ان مل مالکان اور حکومت کے لوگوں کی روزی روٹی بند کر دی تھی جب چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ان کے خلاف حکم دیا تھا کہ شوگر ملیں 70 روپے میں چینی فروخت کریں گی، لیکن حکومت نے انکار کر دیا اور یہ ساری ملی بغت تھی کہ آپ مل مالکان 70 میں پیشکش کر دیں، ہم حکومت 63 روپے میں خرید لیں گے، جبکہ حقیقت میں یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن پہلے ہی چینی 80 سے 82 روپے فی کلو خرید رہا تھا۔ انہیں کیا تکلیف تھی؟ عدالت نے کہا کہ 70 پر خریدیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم 63 پر خریدیں گے، لیکن اب 115 اور اس سے زیادہ میں خریدی جا رہی ہے۔ یہ سارا ڈرامہ تھا اور ساتھ ہی ساتھ عدالتوں کو بھی گندا کیا گیا کہ یہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتی۔ اس سوال پر کہ آپ اپنے خلاف کی جانے والی انکوائری کے خلاف وہ عدالت کیوں نہیں گئے، سجاد باجوہ کا کہنا تھا کہ وہ جان بوجھ کر عدالت نہیں گئے، میں نہ صرف انہیں بلکہ پورے سسٹم کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں، اس لیے عدالت نہیں گیا، لیکن اب نہ صرف اپنے ساتھ ہوئی ناانصافی کے خلاف عدالت جاؤں گا بلکہ ان تمام لوگوں کے خلاف بھی عدالت جاؤں گا جنہوں نے گزشتہ 4 ماہ کے دوران عوام کی جیبوں پر 400 ارب روپے سے زائد کا ڈاکہ ڈالا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب وہ تمام کرداروں کو بے نقاب کیے بغیر نہیں بیٹھیں گے۔